مجھے اس کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم
بارگاہ میں دعا ہے کہ میری زبان پر کلمہ آسان فرمائے اور جو کچھ پڑھا جائے سنا جائے اللہ پاک ہمیں اس سننے اور سمجھنے کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل جلالہ کا فرمان ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا اے محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم، مجھے تیرے شہر کی قسم۔ یہ جو آیات مبارکہ ہے یہ آیات مبارکہ مکہ کے لیے بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ کے لیے بھی نازل ہوئی۔ وہ کس طرح؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم۔ جب حضور پاک علیہ السلام مکہ میں تھے تو یہ اس وقت حضور پاک علیہ السلام پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اے محبوب جب آپ مکہ میں ہیں تو یہ مکہ آپ کا شہر تھا، تو جب آپ مدینہ تشریف لے گئے پھر مدینہ آپ کا شہر تھا۔ فرمایا کہ محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم۔ کون سا شہر؟ فرمایا کہ مجھے شہر کی قسم۔ کون سا شہر؟ فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جہاں پر آپ جلوہ گر ہیں۔ تو جب حضور مکہ میں تھے تو وہاں کی قسم بیان فرمائی گئی، اس کے بعد جب حضور مدینہ تشریف لے گیا تو پھر مدینہ کی جو ہے بیان کی گئی۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اچھا، باقی جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں یا ابھی بھی بادشاہی چل رہی ہے، تو کوئی علاقے کا بادشاہ ہے، کوئی ضلع کا، کوئی صوبے کا، کوئی ملک کا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ پوری دنیا میں آپ کی بادشاہی چل رہی تھی اور نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام اب جب بادشاہ ہیں تو آج کل کے بادشاہوں کی طرح تھوڑی ہوں گے۔ نبی تھے، برگزیدہ بنتے تھے، اللہ کے نیک بنتے تھے، پھر بادشاہی ان کے حصے میں تھی اور پھر پوری دنیا کی بادشاہی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے نہیں رہتے تھے، بلکہ تخت پر جلوہ گر ہو کر آپ تخت پر پرواز فرماتے تھے۔ یعنی کہ ایک تو حضرت تخت لگا کے بندہ بیٹھ جائے، آپ کے جو تخت بھی تابع تھا، جن بھی تابع تھے، جو بھی آپ چاہتے تھے وہ کر لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کا گشت فرما رہے تھے۔ اب جب گشت فرما رہے تھے، گشت فرماتے ہوئے آپ کے ساتھ نبی بھی تھے جو پچھلے نبی گزرے ہیں، کئی نبی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، کئی علماء آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور جو آپ کے جن جو تھے تابع تھے، جو جنات آپ کے تابع تھے، وہ اس تخت کے کنارے پر لگے رہتے تھے، تخت کے کنارے پر لگے رہتے تھے۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام گشت فرما رہے تھے تو ایک جنگل آیا، یعنی کہ پہلے پرواز فرما رہے تھے، تخت اڑتا رہا، آپ اس کے اوپر جلوہ گر ہیں، کئی نبی بھی آپ کے ساتھ ہیں، کئی علماء بھی آپ کے ساتھ ہیں، جنات جو ہیں وہ کناروں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ تو جب گشت فرما رہے تھے ایک جنگل آیا، آپ نے تخت کو نیچے کرنے کو کہا، تخت نیچے آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام اور باقی نبی علماء جنات جو تھے وہ بھی سائے اتر گئے۔ آپ نے تخت سے اتر کر پیدل سفر فرمایا،
یہ یہاں پر جب یہ میدان آتا ہے تو آپ نیچے اتر کر پیدل سفر فرماتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں پوری دنیا میں کر سکھاتا ہوں، تخت پر جو ہے تشریف فرما کے، اب جب یہ میدان آتا ہے تو پھر میں پیدل سفر کرتا ہوں، کشت کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایسا زمانہ آنے والا ہے، یہ جو میدان دیکھ رہے ہو یہ میدان شہر بنے گا، یہ میدان شہر بنے گا اور اس شہر کا نام شہر مدینہ ہوگا۔ فرمایا کہ ایک آخری زمانہ بھی آئیں گے، وہ یہاں پر جلوہ گر ہوں گے، اس شہر کو آباد کریں گے اور وہ یہیں آ کر رہیں گے اور یہیں آ کر وہ آباد اس شہر کو بھی آباد کریں گے، خود بھی یہیں پر رہیں گے، اور جب آپ پردہ فرما جائیں گے آپ کا مزار پرامان بھی یہیں ہوگا۔ پھر مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ آخر زمان نبی، تمام نبیوں کے امام جو ہیں وہ یہاں پر جلوہ گر ہوں، پھر میں تخت پر سوار ہو کر پھر کیسے کروں؟ فرمایا کہ یہ بیعت بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں یہاں پر چل کر سفر کرتا ہوں، پیدل سفر کرتا ہوں تاکہ میرے محبوب کی بیعت بھی نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی 1000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام 1000 سال بعد حضور نے آنا ہے، کئی ہزار سال بعد حضور نے آنا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام شہر مدینہ کا ادب پہلے کر رہے ہیں کہ یہاں پر حضور پاک علیہ السلام سے لگر ہونے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی جب اللہ کے نبی ہو کر شہر مدینہ کا ایسا ادب کر رہے ہیں، جب حضور جلوہ گر ہو گئے ہوں گے پھر کس طرح ادب کرتے ہوں گے؟ تو عزیزان گرامی اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا کہ اے محبوب مجھے شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، مجھے تیرے شہر کی قسم جہاں پر وانت حل بہذا البلد، جہاں پر آپ جلوہ گر ہیں، شہر مکہ میں ہے تو پھر اس مکہ کی قسم، آپ شہر مدینہ تشریف لے گئے پھر شہر مدینہ کی قسم۔ تو عزیزان گرامی حضور پاک علیہ السلام نے 53 سال جو ہے مکہ پاک میں گزارے، زندگی کے 53 سال مکہ شریف میں آپ نے اپنی زندگی بسر فرمائی اور آخری 10 سال جو تھے وہ آپ نے مدینہ پاک میں گزارے۔ جب کفار مکہ نے آپ کو پریشان کیا، آزمائشیں آئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا اے میرے محبوب آپ اب یہاں سے ہجرت فرما جائیں، مدینہ پاک تشریف لے جائیں، آپ کو یہ قوم تنگ کرتی ہے، اب آپ مدینہ پاک آ کر مدینہ کو آباد کریں۔ تو عزیزان گرامی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہاں کا عدم کیا اور اللہ پاک کی شہر مدینہ کا انتخاب فرمایا، اے میرے محبوب آپ شہر مدینہ میں تشریف لے جائیں۔ تو جب حضور پاک علیہ السلام تشریف لے کر جانے لگے تو جب جانے لگے تو شہر مکہ پاک کی طرف یعنی کہ بیت اللہ کی طرف بار بار دیکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اے بیت اللہ شریف، اے کعبے، اے اللہ کے گھر، اے امن والے گھر، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اے مکہ پاک میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اے بیت اللہ میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اگر یہ میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام جب تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم احبب الینا، یا اللہ بے شک تو مکہ پاک سے بڑی محبت فرماتا ہے، احبب الینا مکہ کا، فرمایا کہ مکہ پاک سے بڑی محبت فرماتا ہے، یا اللہ جہاں میں جا رہا مدینہ پاک میں، فرمایا کہ مکہ سے زیادہ مدینہ سے تو محبت فرما، مکہ سے زیادہ مدینہ سے تو محبت فرما۔ تو عزیزان گرامی حضور پاک علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے گئے اور جو آپ کے غلام تھے وہیں سے ہی آپ نے ابتدا کی تھی، اسلام کی دین اسلام کی تبلیغ کی وہیں سے ابتدا فرمائی تھی۔ تو آپ جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو سارے جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ تو عزیزان گرامی حضور پاک علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ اب مدینہ پاک آپ نے آگے کی زندگی بسر فرمائی، آگے کے 10 سال۔ تو عزیزان گرامی مدینہ پاک کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں، اور مکہ پاک کے بھی فضائل ہیں، لیکن مدینہ پاک کے فضائل کی کیا بات ہے کہ جس کو اللہ پاک نے خود فرما دیا ہے اے محبوب تم مکہ کو پسند فرماتے ہو، میں نے مدینہ کو پسند کر دیا۔
وہ مروان تھا، اس وقت حاکم مدینہ تھا، وہ اس وقت مروان تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب حاکم مدینہ نے مدینہ پاک میں بیٹھ کر بیان فرمایا، خطاب فرمایا، منبر سے کھڑے ہو کر جب خطاب فرما رہے تھے، فرمایا کہ اس سارے خطبے میں مکے کے فضائل بیان کیے، مدینے میں خطبہ دیتے ہوئے مکے کے فضائل بیان کیے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ حاکم مدینہ ہو کر مکے کے فضائل بیان کر رہا ہے، فرمایا کہ پھر جب وہ خطبے سے فارغ ہوا تو میں نے کہا اے حاکم مدینہ، تجھے نہیں پتا کہ تو کہاں کھڑے ہو کر مکے کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ مکے کے فضائل بھی بہت اعلیٰ ہیں؟ فرمایا کہ پورے خطبے میں تو نے مدینے کا نام تک نہیں لیا، فرمایا کہ تجھے نہیں پتا کہ مدینے کے فضائل کتنے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں، فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے تمام غلاموں کے سامنے یہ حدیث پاک بیان فرمائی تھی، فرمایا کہ یہ وہ حدیث ہے، اس حدیث کا گواہ میں خود ہوں، اس حدیث پاک کا گواہ میں خود ہوں۔ فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مکے پاک میں فضائل بڑے ہیں، افضل و اعلیٰ فضائل ہیں، فرمایا کہ لیکن مدینہ پاک کے بارے میں فرمایا کہ المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، فرمایا کہ سب شہروں میں جو بہتر شہر ہے، فرمایا کہ وہ شہر مدینہ ہے، لو کانوا یعلمون، لیکن تم نہیں جانتے، اگر تمہیں پتا ہوتا تم فضائل مدینہ بیان کرتے۔ تو عزیزان گرامی، مکے پاک کے فضائل بھی بڑے ہیں کیونکہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ حضرت اسود ہے، اور وہاں پہ صفا مروا پہاڑی ہے، وہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہے۔ فرمایا کہ مکے پاک کے فضائل بہت اعلیٰ ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ فرمایا کہ جو وہاں پر ایک نماز پڑھے، 2 رکعت نماز ادا کرے، فرمایا کہ ایک نماز پڑھنے کا فرمایا کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن مدینہ پاک میں ایک نماز کا 50,000 کا ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فضیلت مکے کی ہے، لیکن مدینہ پاک کی فضیلت افضل و اعلیٰ ہے۔ فرمایا کہ مدینہ پاک کی فضیلت سب سے افضل و اعلیٰ ہے کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ میرا شہر جو مدینہ ہے، فرمایا کہ جس کے لیے میں نے دعا مانگی ہوئی ہے، یا اللہ مکے کی برکت کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میں نے مکے کو آباد کر دیا ہے، مکے پاک کو بیت اللہ شریف کو تعمیر کر دیا ہے، لیکن اس میں برکتیں عطا فرما اور اسے بسانے والا کوئی آخر زمان نبی عطا فرما۔ فرمایا کہ مکے کے بارے میں، بیت اللہ شریف کے بارے میں حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ وہ تیرے خلیل ہیں، تیرے خلیل نے دعا فرمائی تھی مکے بیت اللہ کے بارے میں، لیکن یا اللہ میں تیرا حبیب ہوں، میں تیرا حبیب ہوں، میں دعا کر رہا ہوں مدینہ پاک کے بارے میں، مدینہ کو مکے پاک سے جو برکتیں ہیں، فرمایا کہ مدینہ پاک میں ڈبل برکتیں فرما دے۔ فرمایا کہ مدینہ پاک میں اللہ پاک نے برکتیں عطا فرما دی، اور علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ مکے پاک میں بڑی فضیلت والی چیزیں ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہو گیا، حجر اسود، صفا مروا پہاڑی، اور آب زمزم کا کنواں ہو گیا، اور فرمایا کہ یہ بڑی فضیلت والی چیزیں ہیں، لیکن فرمایا مدینہ پاک میں یہ حجر اسود جو ہے، میں آپ کو بتاؤں، حجر اسود جو ہے یہ جنتی پتھر ہے، یہ جنتی پتھر ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص جس کا بوسہ دیتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ حجر اسود کا جو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود کا جو بوسہ دیتا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ سوال کرنا ہے کہ حجر اسود کو جو بوسہ آرام سے بالکل سکون کے ساتھ دے سکے، اس کو یہ فضیلت ہے۔ جو بالکل رش کے اندر اور لوگوں کو دھکے دیتا ہوا، ادھر ادھر کرتا ہوا کہ میں بوسہ دوں گا، میں نے فضیلت سنی ہے کہ اس کا اتنا ثواب ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ایسے ہٹاتا ہوا حضرت اسود کے پاس پہنچ ہو گیا، بوسہ بھی دے دیا، لیکن فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ لوگوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو تکلیف دے کر وہ حضرت اسود کا بوسہ دے رہا ہے، تو فرمایا کہ حضرت اسود کی فضیلت اس وقت حاصل ہو رہی ہے بالکل سکون کے ساتھ بوسہ دیا جائے۔ فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر بوسہ دینے کی مشکل پیش آ رہی ہے، رش ہے، فرمایا کہ اس کے لیے حکم ہے کہ اگر رش وغیرہ ہے، زیادہ ہے، فرمایا کہ پھر آپ دور کھڑے ہیں، دور سے ہی حضرت اسود کو ایسے اشارہ کرتے ہیں، ایسے اشارہ کرتے ہیں، حضرت اسود میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اگر پہنچوں تو مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، فرمایا کہ حضرت اسود میں یہاں آیا ہوا ہوں، میرا سلام قبول فرما، فرمایا کہ ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دو، فرمایا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن آج تک تو حشر ہے نا، عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ
پاک میں یہ تو وہ ہے نا صرف دیکھ سکتے ہیں، جنتی پتھر کو دیکھ سکتے ہیں، بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن مدینے پاک میں یہ پتھر تو ایک الگ شے ہے، اس سے بھی بڑی چیز جنت کی ہے، اس سے بھی بڑی چیز جنت کی ہے۔ حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من بین بیتی، فرمایا من بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ یہ روضہ پاک ہے، میرا گھر ہے، یہ روضہ پاک میرے گھر سے لے کر، فرمایا کہ یہ منبر مبارک تک مدینے پاک میں جہاں پہ آپ کا روضہ شریف ہے وہاں سے منبر تک، فرمایا کہ یہ جتنا بھی ٹکڑا ہے، فرمایا کہ یہ سارا جنت کی کیاری ہے۔ کیا ہے؟ جنت کی کیاری۔ مکے پاک میں کیا ہے؟ حجر اسود۔ اچھا وہاں حجر اسود میں صرف بوسہ دے سکتے ہیں، صرف دیکھ سکتے ہیں، صرف چوم سکتے ہیں، فرمایا کہ وہ تو صرف دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر تو بندہ رہائش بھی کر سکتا ہے۔ وہ جنتی پتھر ہے، وہاں صرف چوم لیا بس، جنت کا پتھر دیکھ لیا بس پورا ہو گیا۔ مدینے پاک کو یہ فضیلت ہے، بندہ اگر چاہے میں جنت میں رہائش کروں، جنت کے ٹکڑے میں رہائش کروں، جنت کی کیاری میں رہائش کروں، فرمایا کہ وہ بندہ ریاض الجنہ میں آ کر بیٹھ جائے، یہی رہائش ہے اور سمجھو کہ وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مدینے پاک کی فضیلت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ پورا ٹکڑا جنت ہے، جو چاہتا ہے جنت حاصل کر لے، دنیا کے اندر جنت حاصل کر لے، فرمایا کہ پھر وہ کوشش کرے مدینے پاک میں پہنچے، مدینے پاک میں پہنچ کے لیے ریاض الجنہ میں آنے کی کوشش کرے، فرمایا کہ وہاں پر بھی کو آج کل تو پابندیاں لگا دی ہے نا کہ بھائی بس کسی کو ہی موقع ملتا ہے 2 رکعت پڑھو پھر باہر آؤ، لیکن جس کے دل میں جڑپ ہوتی ہے، جس کے دل میں عشق مدینہ کی جڑپ ہوتی ہے اور حضور کا عشق ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ دل میں تمنا کر لے، وہی کھڑے ہو کر دل میں، یہ آپ نے کئی ایسے ہوں گے جس نے آزمایا ہوگا، جانے نہیں دیتے ہیں، کوئی جا سکتا ہے بس، فرمایا کہ جو بندہ اور عاشق اور عاشق مدینہ اور اس کے دل میں طلب بھی ہو، فرمایا کہ وہاں پہ جا کر وہ دل میں اپنی تمنا رکھ لے، یا اللہ میں آپ پہنچ کر گیا ہوں، یا رسول اللہ آ تو گیا ہوں، لیکن اپنے قدموں میں بلا لیجیے تو یہ تو پھر اعلیٰ ہی بات ہو جائے گی، تو فرمایا کہ اپنے دل میں یہ تمنا کر لے، فرمایا کہ پھر وہ موقع ایسا بنتا ہے کہ وہ خود ہی آتے ہیں اور آ کر بولتے ہیں کہ آ جاؤ جا کر کرو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کئی رشتے دار ایسے گئے ہیں، انہوں نے خود جا کر بتایا کہ وہ جو وہاں پہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں وہ جانے نہیں دیتے ہیں، لیکن بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں تمنا کی، یا رسول اللہ ایک مرتبہ بلا لیجیے، جنت کے ٹکڑے میں بلا لیجیے۔ آج کل تو نہیں سمجھا جاتا نا، پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کو یہ ہے کہ پتہ یہی ہے بس 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، غلام آپ ہے، یہ تو کسی کو پتہ نہیں ریاض الجنہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کی کیاری ہے، فرمایا کہ جو یہاں آ گیا جنت میں بیٹھا ہے، تو دل میں جنت رکھو مدینے کی۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جنت میں رہائش کرنا چاہتا ہے دنیا کے اندر، وہ میرے روضے میں آ جائے، یہاں پر پہنچ جائے، دل میں تمنا کر لے، یہاں آ گیا جنت میں پہنچ گیا۔ باقی رہی خاص جنت جو ہے وہاں پر اپنے اعمال کی تیاری کرے، پھر وہ جنت مل جانی ہے۔ تو حضرت گرامی حضور نے فرمایا کہ یہ ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، مکے پاک میں صرف حجر اسود ہے، وہاں پر صرف پتھر ہے، یہاں پر پورا جنت کا حصہ آیا ہوا ہے۔ یہ مدینے پاک کی فضیلت ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ مدینہ پاک جو ہے اس میں ایک رکعت، ایک نماز پڑھنے سے 50,000 کا ثواب ہے، اور مدینے پاک میں 1,00,000 کا ثواب ہے، لیکن فضیلت مدینے پاک کی زیادہ ہے کیونکہ میرے اللہ نے مجھ سے پسند فرمایا ہے، اللہ پاک نے مدینے پاک کو پسند فرمایا ہے۔ محبوب میں نے آپ کے لیے شہر مدینے کا انتخاب فرمایا ہے، آپ وہاں پر تشریف لے جائیں، وہاں پر تشریف لے جائیں، اور پھر مدینے کا لنگر آپ دیکھیں، کھجوروں کا لنگر، فرمایا کہ یہاں پر تو کہیں سے ملی کہیں سے نہ ملی، اور کوئی پسند کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، لیکن جو مدینے پاک سے لنگر آ جائے، مدینے پاک سے کھجوروں کا لنگر آ جائے، فرمایا کہ وہ جیسا بندہ بھی ہو، فرمایا وہ تمنا کرتا ہے ایک ٹکڑا مجھے بھی مل جائے، ایک ٹکڑا کھجور کا مجھے بھی مل جائے۔ فرمایا کہ یہ لنگر ایسا ہے کہ کائنات میں بڑھ رہا ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ تو حضرت گرامی مدینے کی محبت رکھو، مدینے کی طرف دل میں رکھو،
اور مکے پاک کی طرف ہونی چاہیے، فرمان کے مدینے پاک کی زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو نگرانی دل میں طرف ہونی چاہیے۔ اب یہ اگر لوگوں سے کہا جائے بھائی آپ بھی کوشش کریں مدینہ پاک ہو کے، پیسہ تو بہت ہوتا ہے لیکن وہ ایک دل میں طلب جو نہیں ہے، محبت جو نہیں ہے، دنیا کی لعنت جو آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب غریب بندے سے کہا جائے بھائی میرے پاس تو کچھ ہے ہی، کیسے جاؤں؟ پیسے ویسے کی وہاں پر کوئی بات نہیں ہے، دل میں عشق ہو، دل میں طلب ہو۔ کئی ایسے دیکھے ہیں جو دن میں گزارا بڑی مشکل سے کرتے ہیں لیکن حاجی بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہے رکھے، اللہ پاک کی دین ہے، جس غریب کو چاہے بلا لے۔ باقی ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں پیسوں والے ہیں جن کو جانے کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی، مکے پاک کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دل میں تمنا رکھے ضرور پہنچیں گے، تو اللہ پاک ہم سب کو مدینے پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے حج کی باتیں ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو حج پر بھی بلائے، حج کی باتیں ہوں گی کہ حج کے فضائل کیا ہیں، حج کرنے والے کے فضائل کیا ہیں، جب بندہ حاجی کب بنتا ہے، پھر حاجی بننے کے بعد کرنا کیا پڑتا ہے، حاجی بننے کے بعد رہنا کیسے پڑتا ہے، زندگی کیسے گزارنی پڑتی ہے، پھر آگے کے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے دن میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ قربانی کے حوالے سے میں نے پچھلے دن میں جو مسائل 2-3 بتائے تھے، ایک دو اور مسائل